रहना नहीं है, बच्ची ने नहीं रहना, उसे डिवोर्स ही चाहिए, वो तंग हो गई है। समझेंगे कि ये बच्ची है तो मैं हर बार इसे टॉर्चर कर रहा हूँ। हमने कोशिश की निभाने की, लेकिन वो अब उनकी दिमागी हालत सही नहीं है, निभा नहीं सकते। फिर जब उन्होंने कहा कि बच्ची को तुम भी आइस करो मेरे साथ, ये सोचा कि हम आइस पे नहीं लगाते बच्ची को, वो हमारी छोटी बच्ची है। अगर नहीं करती तो ये मुझे मार देंगे। मेरे ऊपर पिस्टल भी रखा है कि तुमने किसी को बताया या कुछ भी मेरे साथ ये कंपनी नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आमिर की जो वीडियो लीक की, ये क्या दानिया ने लीक की? दानिया ने वीडियो कोई नहीं लीक की है, ये उसका एक तो मोबाइल भी हैक करने की कोशिश की गई है, और दूसरी बात है कि ये कराची के उसी कमरे की वीडियो है जहाँ ये रहते थे। तो मेरी अपील है जो इदारे के बड़े हैं, चीफ जस्टिस साहब, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारी बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खुदा न खास्ता कुछ होता है तो ज़िम्मेदार गवर्नमेंट ही हो। धमकियाँ भी मिली हैं, सारा कुछ मिला है। तो एक बंदा है ही हर वक्त नशा कर रहा है तो वो नमाज कहाँ से पढ़ेंगे? 24 घंटे वो कंपनी चाहिए उनको, तो नमाज की बात कहाँ से है? हमें उसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना उसकी शोहरत, ना उसका पैसा, ना उसे हमें कोई लेन देन चाहिए, हमें डिवोर्स ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ दानिया शाह के घर। दानिया आमिर लियाकत जो पाकिस्तान में ऐसी शख्सियत है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि दानिया शाह की वालदा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज हम उनके घर यहाँ पे स्पेशली पहुँचे हैं, यहाँ पे आए हैं। तो मज़ीद क्या उनकी बेटी को किस तरह थ्रेड किया जा रहा है, या क्या डराया धमकाया जा रहा है, या क्या उनको मारा गया, या किस तरह डॉक्टर आमिर लियाकत ने किया, या इनके जो इल्ज़ामात हैं डॉक्टर आमिर लियाकत वो जवाब दे रहे हैं, तो असल सूरत हाल अब तक है क्या? हमने हक़ाइक़ जानने की कोशिश की, उनके घर पहुंच के। उनकी वालदा आज हमारे साथ मौजूद है। आपको पता है कि 5 जनवरी को जैसे निकाह होता है, उसके 4-5 महीने ये पाकिस्तान भर की मशहूर सेलिब्रिटी दोनों मियाँ बीवी ये बने और एक दम से उभर के। लेकिन फिर ये हुआ कि बताया दानिया ने कि इन्होंने किस तरह मुझे थ्रेड किया, ये सारा कुछ आपके सामने। तो मज़ीद एक्सक्लूसिव हक़ाइक़ जो हैं, उनकी वालदा हमारे साथ, हमारी माँ यहाँ पे मौजूद है, इनसे पूछते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी क्या कहेंगी आप? 5 जनवरी को निकाह होता है और उसके साथ सारा कुछ हैप्पी खुशी खुशी चल रहा होता है, मीडिया पे इंटरव्यूज़ भी दिए जा रहे होते हैं दोनों के, सारा कुछ ठीक चल रहा होता है। तो अचानक क्या हो गया कि ये सारा कुछ गलत हो गया? जी, ये अचानक सारा कुछ नहीं हुआ, शुरू दिन से ही सारे मसले चल रहे थे। हम लोग सराकी लोग हैं, निभाने वाले लोग हैं, हमने निभाया। 3-4 महीने हमने बेटी को कहा कि आप झुक जाओ, तो खामोश हो जाओ, जो भी हो रहा है, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, अच्छा नहीं लगता हम उन पे भी इल्ज़ाम लगाएं और ख़ुद पे भी, अपने आप को भी इल्ज़ामात पे लगाएं कि ये घर नहीं बस रही, ये सो होती हैं बातें। तो बस बेटे आमिर ने हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा हमें उसने तंग किया। तो उसके बाद हमने कहा कि अब बस, अब 3-4 महीने जो रही है अब और नहीं, अब हमने डिवोर्स का फ़ैसला किया। तब हमने जाके अदालत रुजू किया है, अब हमें डिवोर्स ही चाहिए, बच्ची को रहना नहीं है। रहना नहीं? जी, रहना नहीं है, बच्ची ने नहीं रहना, उसे डिवोर्स ही चाहिए, वो तंग हो गई है। आंटी अगर शुरू में पता चल गया था तो आप माँ थी, जैसे वो बेटी आपको बताती होगी कि इस तरह, तो तब आपके जहन में नहीं आया कि मेरी बेटी को वो टॉर्चर कर रहे हैं या मेरी बेटी को तंग किया जा रहा है? ये जैसे दानिया शाह बता रही हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा घर था, जैसे एक कमरे जितना हो, वहाँ रखा हुआ था, और उसने ये भी बताया कि मेरी माँ और बाप मिलने आए थे तो उनको होटल में ठहराया, वहाँ पे नहीं उन्होंने ठहराया। तो ये सारा कुछ क्या वाकया ऐसा हुआ था? अगर ऐसा हुआ था तो वो तो पाकिस्तान का मशहूर एंकर पर्सन, करोड़ों में रहने वाला, तो लोग कैसे यकीन करें कि ये दानिया को उसने इतने से कमरे में, और आपको भी घर में नहीं रखा, होटल में रखा? जी, वो कमरा एक ही बना हुआ था, ऊपर घर उनका बन रहा था, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। तो वो एक कमरा ही सेट किया हुआ है छोटा सा, उसमें ही रहते। तो हम कहाँ रहते, हमने होटल में ही रहना था। ये शुरुआत की बात है, ये हम दूसरे-तीसरे दिन जब अनाउंसमेंट की थी तो हम मिलने के लिए गए थे, बस एक रात रहते हम वापस आ गए थे। तो 3 महीने की जहाँ बात है शादी की, हमें पता चल गया था तो हमने कोशिश की हम निभाएं। जो भी लड़ाई, जो भी मसले हो रहे थे, मैंने कहा मियाँ बीवी के यहाँ समझ जाएंगे, वो समझदार हैं, वो समझ जाएंगे, आखिर समझेंगे कि ये बच्ची है
تو میں ہر بار اسے ٹارچر کر رہا ہوں, لڑائی جھگڑا کر رہا ہوں. ہم نے کوشش کی نبھانے کی, لیکن وہ اب ان کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے, نبھا نہیں سکتے. آنٹی 51 سال ان کی ایج ہے, عامر لیاقت کی 51 ایئر غالباً کم و بیش, تو آپ کی بیٹی کی 18 سال تقریباً. تو آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ اتنی چھوٹی سی خوبرو آپ نے اپنا جو لخت جگر تھا, اپنی کلی ان کے ہاتھ میں تھما دی, اتنی ایج, کیا وجہ کیا بنی, آپ نے کیسے تھما دی ان کو, کیا تھی جو ان کے سپرد کر دی؟ جی ہم نے اس لیے دی, ہم نے ایک تو ہم نے سوچا اتنا بڑا بندہ ہمارے گھر ہے, MNA ہے, ہمیں ہمارے گاؤں کو سپورٹ ملے گی, کچھ حالات اچھے ہوں گے, ہمارے لودھرا شہر کے اچھے ہوں گے, ایک مذہبی اسکالر بھی ہے, تو دین کے حوالے سے بھی ہماری بچی کو عزت ملے گی اور اچھا علم دے گا, تو ہمارے کافی سارے لوگ سدھر جائیں گے. ہم نے اس لیے کہا کہ ہمارے گاؤں کا ماحول صحیح ہوگا, ہمارے لودھرا شہر کا, باولپور کا, ہماری کافی ساری سپورٹ ہے, ہم اس بیٹے کو سپورٹ کریں گے, تو اس کے الیکشن کے حوالے سے نہ سپورٹ کریں گے. تو باقی بھی ہے, ہم نے اس لیے بچی دی, انہوں نے دین کی باتیں کی, ہمیں حدیثیں سنائی, دین کی باتیں کی, تو ہم مسلمان ہیں, ہم نے کہا ایک بیٹی کیا ہزاروں بھی قربان کر دیں, آپ اتنے اچھے اور نیک انسان ہیں. تو یہ تو باقی تو بعد میں پتہ چلا. پھر جب انہوں نے کہا کہ بچی کو تم بھی آئس کرو میرے ساتھ, پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم آئس پہ نہیں لگاتے بچی کو, وہ ہماری چھوٹی بچی ہے. کب پتہ چلا کہ وہ نشہ کر؟ دوسرے تیسرے دن. جی جی. تو اتنے دن خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ ان کو سمجھاتی رہی بچی, یا مطلب آپ لوگ نبھاتے رہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے وفا کی؟ تو اگر دوسرے دن پتہ چل گیا تھا تو بچی اتنے دن مطلب کیوں اس کے حوالے کی کہ وہ نشہ اس کے اوپر لگانے کی کوشش کرتا رہا, بچی ایکٹنگ کرتی رہی؟ جی اس نے اس کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی, ایکٹنگ کرتی رہی, اور پھر اس نے 15-20 دن بعد مجھ سے بات کی کہ امی ایسی بات ہے, تو میں یہ چیز کب تک چھپاؤں گی, اگر نہیں کرتی تو یہ مجھے مار دیں گے, میرے اوپر پسٹل بھی رکھا ہے کہ تم نے کسی کو بتایا یا کچھ بھی میرے ساتھ یہ کمپنی نہیں کی تو میں تمہیں مار دوں گا. تو پھر بچی نے کہا میں کیا کروں, پھر بھی ہم نے نبھایا ہے, پھر بھی 3-4 مہینے نبھایا ہے. تو ادھر بچی آئی ہوئی تھی, کسی نہ کسی طریقے سے بچی اپنا بہلا کے میرے بیٹے کو, تو یہاں پہ آ گئی. پھر بھی ہم کوشش کر رہے تھے بھیجنے کی کہ ہم نبھائیں, شاید یہ اچھے ہو جائیں, سیاست میں ہے, دین میں ہے, اچھے بن جائیں, پھر بھی ہم نبھا رہے تھے. جب اچانک ہی انہوں نے 5 تاریخ کو انہوں نے زیادہ ہمیں ٹارچر کیا کہ میں الزام لگاؤں گا, میرا گھر گاڑی, ایسی غلط باتیں کی, تو اس لیے پھر ہم نے کہا اب ہم بھی ہوش لیتے, ہمیں اسے کچھ بھی نہیں چاہیے, نہ اس کا پیسہ, نہ اس کی گاڑی, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, ہم اپنی بچی کی زندگی بچاتے ہیں. ہمیں آنٹی وہ جو آڈیو کال اس نے لیک کی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ بچی کی آڈیو کالز انہوں نے بے شمار وہ مطلب پاکستان میں وائرل ہو رہی ہیں, اس حوالے سے وہ فیک بنائی گئی. جی وہ فیک بنائی گئی. تو عامر کی جو ویڈیو لیک کی, یہ کیا دانیہ نے لیک کی؟ نہیں, دانیہ نے یہ ویڈیو لیک نہیں کی, یہ ویڈیو ہمارے پاس بھی آئی ہوئی ہے. کہیں اور سے آئی؟ جی کہیں اور سے آئی. وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے گھر کی کمرے میں کسی روم کی ویڈیو, کیا ایسا ہے یا نہیں؟ دانیہ نے ویڈیو کوئی نہیں لیک کی ہے, یہ اس کا ایک تو موبائل بھی ہے کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور دوسری بات ہے کہ یہ کراچی کے اسی کمرے کی ویڈیو ہے جہاں یہ رہتے تھے. تو اب کیا پولیس تعاون کر رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ کیونکہ اب ہم جیسے یہاں پہنچے ہیں, بڑی دور سے سفر کر کے, پھر لودھرا سے اب آگے ایک بستی ہے, گرد و نواح میں بھی غریب لوگ رہتے ہیں, تو کیا پولیس تعاون کر رہی ہے؟ نہیں, پولیس ادھر ہم لودھرا DPO صاحب کے پاس گئے تھے, تو انہوں نے ساری بات ہماری سنی سمجھی, اس کے باوجود انہوں نے ہمیں کہا جی یہ تو کراچی کا کیس ہے, تو کراچی بچی ہمارے پاس رہ رہی ہے. انہوں نے کہا جی کراچی جائیں. تو میری اپیل ہے جو ادارے کے بڑے ہیں, چیف جسٹس صاحب, ہمیں تحفظ دیا جائے, ہماری بچی کو تحفظ دیا جائے. خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو ذمہ دار گورنمنٹ ہی ہو. سنا دھمکیاں بھی مل رہی ہیں؟ جی سارا دھمکیاں بھی ملی ہیں, سارا کچھ ملا ہے. یہ کہا دانیہ نے بھی وہ کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے, تو کس طرح لوگ یقین کریں کہ اتنا بڑا عالم آن لائن پروگرام چلانے والا ایک اینکر پرسن, تو وہ نماز سے روکے, اس میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, نماز کی بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ ہے ہی ہر وقت نشہ کر رہا ہے تو وہ نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ 24 گھنٹے وہ کمپنی چاہیے ان کو, تو نماز کی بات کہاں سے ہے؟ بیٹی آپ کی آ کے
اس نے روئی, اس نے کہا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر آپ لوگوں نے ایکشن لیا, تو اس کے بعد عامر کا اب تک ری ایکشن کیا ہے, وہ کیا چاہ رہا ہے؟ انہوں نے ابھی ہم نے انسٹا پہ ہی دیکھا ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, حالانکہ بات ان پہ ہے ساری, تو ساری غلطیاں ان کی وجہ سے ہوئی ہیں. اس نے اپنی بیوی کو گندا کیا, اپنی بیوی کی غلط فیک آڈیو بنا کے اس نے وہ اسے بدنام کیا. ہم گاؤں کے لوگ ہیں, دیہاتی لوگ ہیں, آپ لوگ آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے ماحول, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بہت حد تک گزر رہا تھا, اس لیے لوگوں نے ہمارے پاس اس کی ویڈیوز بھیجی ہیں کہ یہ ایسا بندہ ہے, آپ لوگ دیں, ہم نے عدالت میں دینی ہے, ہم ایسے عام تو نہیں کریں گے. مزید بھی ان کی ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس ہیں یا کوئی ڈیٹا ہے عامر کا, یا اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ مطلب ہم لوگ کوئی نہیں اسے زیادہ وہ نہیں کر, ہم ڈیورس ہی لیں گے, بس ہمارا طلاق تک مطالبہ ہے, ہمیں اسے کچھ بھی نہیں چاہیے, نہ اس کی شہرت, نہ اس کا پیسہ, نہ اسے ہمیں کوئی لین دین چاہیے, ہمیں ڈیورس ہی لیں. آخری پاکستان کی ساری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے, پاکستان کے اداروں سے, وزیر اعظم سے, چیف جسٹس سے آپ کیا مطالبہ کریں گی, کیا چاہتے ہیں؟ جی, میں نے ہر انٹرویو میں کہا تھا ہمیں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے تحفظ چاہیے, وہ گورنمنٹ کو کہیں, اور ہم نے یہ شہباز شریف صاحب کو بھی کہا تھا کہ ہمیں تحفظ چاہیے, ان سے ہمیں ابھی تک کوئی نہیں تحفظ کی, کسی نے کوئی بات نہیں کی ابھی. ناظرین اکرام, یہ آپ نے ساری گفتگو شنید جو تھی ان کی والدہ محترمہ دانیہ شاہ کی, ان سے سنی. ان کی حکام بالا سے یہی اپیل ہے کہ اس کیس میں ایک تو ہمیں تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے, پولیس پراپر طریقے سے تعاون نہیں کر رہی, تو اعلیٰ ایوانوں سے, وزیر اعظم سے, وزیر اعلیٰ جو ہے ان کے بیٹے ان سے, اور اس کے ساتھ چیف جسٹس سے یہی ان کی اپیل ہے کہ اس کیس کے حوالے سے ان کی بیٹی کو تحفظ فراہم کیا جائے. اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار انہوں نے حکام وقت کو, حکومت کو ٹھہرایا ہے. بہت شکریہ, ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.